دیا. یہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر کہ اپنے بھی روح سے اس بیماری کو ختم کرنا ہے، اپنا بھی علاج کرنا ہے، اپنے ساتھ ہم سے اوپر رہنے والا جو عملہ ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے ننیال والے، ددیال والے، ہمارے رشتہ دار جو ہم سے بڑے ہیں، اس کی بھی فکر کرنا ہے کہ اس کی بھی روح سے یہ 8 بیماری کیسے نکل جائے، ان کا علاج کیسے ہو جائے. اس کو عیب نہیں سمجھنا ہے کہ ارے یہ تو بڑے ہیں، ان کو کیسے دعوت دیں گے، ان کے روح کی بیماری کیسے ختم کریں گے، یہ تو بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں. میرے بھائی یہ عیب کی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو، اپنے والد صاحب کے روح کے اندر جو بیماری لگی تھی، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ، ادب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردست دعوت دیے ہیں. یہ ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ اپنے بڑوں کو، اگر بڑوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، اگر بڑوں کی زندگی میں دین نہیں ہے، اگر ان کے روح میں 8 بیماری لگ گئی ہے، تو اس بیماری کا علاج کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حکمت کے ساتھ، ادب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کی روح سے بیماری کو دور کرنے کی محنت، جد و جہد، فکر کرنی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کس طرح دعوت دے رہے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بڑوں کے اندر اگر ہم سے اوپر رہنے والا جو عملہ ہے، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کی روح میں بیماری لگی ہوئی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے امت کو سبق دے دیے کہ ادب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے انہیں دعوت دو اور ان کی روح سے بیماری کو نکالنے کی محنت، جد و جہد، کوشش کرو. اور دوسرا طبقہ ہے ہم سے نیچے رہنے والا، کہ نیچے رہنے والا طبقہ، ان کے بھی روح میں بیماری لگی ہے. نیچے والے عملہ کو ان کی بیماری کیسے ختم ہو جائے، اس کے بارے میں ان کی بھی فکر کرنا کہ یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو عین سنت ہے ہمارے انبیاء علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے. اپنے بچوں کو، بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، ناتی نواسے کو، ان سب کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بچوں، اے میری اولاد، میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا یہ سر کس کے سامنے جھکے گا، تمہارا یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھے گا؟ سوال کر رہے ہیں. بیک زبان ہو کر کے اولاد کہنے لگی کہ جس کے سامنے آپ کا سر جھکا ہے، اس کے سامنے ہم لوگوں کا بھی سر جھکے گا. جس کے سامنے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، اسی کے سامنے ہم لوگوں کا بھی ہاتھ اٹھے گا. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. میرے دوست بزرگوں، 1500 سال بہت پہلے کا واقعہ ہے یہ. آخر ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، جن کی اولاد میں، جن کے رشتہ داروں میں کہ کتنا مقدس بچہ ہے وہ، کہ جن کے والد بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں، 3 پشت نبیوں کے ہیں. کتنا مقدس بچہ ہوگا وہ کہ جبرائیل امین ان کو گود میں لیے ہوں گے. اتنا مقدس بچہ کے فتنہ میں پڑھنے کا خدشہ کیا جا سکتا ہے؟ فتنہ میں پڑھنے کی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ فتنہ میں پڑھ سکتا ہے. شیطان اتنے مقدس بچوں کو فتنہ میں پڑھوا سکتا ہے. ان کے روح میں 8 بیماری شیطان لگوا سکتا ہے. میرے دوست بزرگوں، اتنے مقدس بچوں کی جب ہمارے اسلاف جب فکر کیے ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے بارے میں، جن کے کئی پشتوں تک بددینی ہی بددینی گزری ہے، ایسے بچوں کے بارے میں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ مطمئن ہیں. آج اللہ ہم سب کو معاف فرما گئی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
ہمارے روح میں بھی شیطان بیماری لگایا، ہم سے اوپر رہنے والا جو عملہ ہے اس کے بھی روح میں 8 بیماری لگی ہے، نیچے رہنے والا عملہ اس کی بھی روح میں 8 بیماری لگی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اپنی بھی بیماری کو دور کرنا اور اوپر رہنے والوں کا اور نیچے رہنے والوں کا، یہ ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر محمدی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ جس طرح ہم لوگ 4 مہینے کے ذریعے سے، چلہ کے ذریعے سے، روزانہ 8 گھنٹے کے ذریعے سے، ہر مہینہ 10 دن کے ذریعے سے، نقل و حرکت کے ذریعے سے، جس طرح ہم لوگ اپنے روح کی بیماری کو ہٹانے کی فکر کر رہے ہیں، اسی طرح محمدی ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ملی ہوئی ہے کہ ان کے بھی روح سے بیماری کیسے نکل جائے، اوپر رہنے والوں کو بھی روح سے اور نیچے رہنے والوں کی روح سے یہ 8 بیماری کیسے نکل جائے، اس کی ذمہ داری ہم میں سے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، قاضی صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، جو بھی ہو، عالم صاحب، جاہل صاحب، عام صاحب، خاص صاحب، سب کے اوپر یہ ذمہ داری محمدی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ملی ہے کہ کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے پوری دنیا کی کہ پوری دنیا کے انسانیت کی روح سے یہ 8 بیماری کیسے نکل جائے۔ لیکن قرآن مقدس کے پڑھنے پڑھانے سے، تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلت فرت مکہ مدینہ ہے اور اس کے اطراف ہیں، آپ رخصت فرما گئے۔ میرے دوست بزرگوں، آخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و پیغامات پوری دنیا کے اندر کیسے آپ کی تعلیمات و پیغامات پہنچے گی؟ پوری دنیا کے اندر یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ سوال ہے، کس کے اوپر ہے؟ یہ تعلیمات و پیغامات کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے اندر کون آئے گا؟ کیا آسمان سے فرشتہ اترے گا، یا قبرستان سے مردہ اٹھے گا پہنچانے کے لیے، یا جو زندہ ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری ملی تھی پوری دنیا کی، اور زمانہ ملا ہے قیامت تک کا، زمانہ ہے قیامت تک کا، اور میدان ہے پوری دنیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو گئی، رخصت فرما گئے ہم سب کے آقا، اور زمانہ ملا ہے کب تک کا؟ قیامت تک کا۔ ذمہ داری ملی ہے پوری دنیا، زمانہ ہے قیامت تک کا۔ آخر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، کہ پوری انسانیت کے روح سے یہ 8 بیماری کیسے دور ہو جائے، اس کا علاج کیسے ہو جائے، اس کے لیے نبی کی تعلیمات و پیغامات پوری دنیا پہنچانے کے لیے اور قیامت تک کے انسانیت تک کو پہنچانے کے لیے، میرے دوست بزرگوں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ پہنچانے کے لیے، علاج کے لیے، محنت کے لیے آخر کون آئے گا؟ کیا آسمان سے فرشتہ آئے گا، یا زمین قبرستان سے مردہ اٹھے گا، یا جو زندہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ جو زندہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ کل قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جن جن کے روح میں بیماری لگی ہوئی تھی اس دور کی، ان کا فیصلہ جہنم کا ہوگا، چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا ہے، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، کہ شیطان کے نقل و حرکت پر، ان کے اشارے پر جو چلے گا، کامل مکمل درجے کا جہنم تیار کر کے رکھے ہیں، تو نافرمانوں جن کے روح میں بیماری لگی ہوئی ہے اس کے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب وہ جانے لگے گا تو جاتے وقت کہے گا کہ بار الہا، میرا تو طے ہوا ہے جانا، ہم لوگ تو جا ہی رہے ہیں، لیکن ایک سوال ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ میرے زمانے کے جو ذمہ دار تھے، جو رہبر تھے، بیماری کو دور کرنے کے لیے جن کو رہبری ملی تھی، جن کو ذمہ داری ملی تھی، ان کو ذرا کھڑا کریں، ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے بارے میں آپ کیا فکر کیے ہیں؟
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा किया जाएगा। हम सब के आका खड़े होंगे और आपकी मुआफ़क़त में, आपकी तरफ से जवाब देने में 1.25 लाख सहाबा की जमात खड़ी होगी और कहेंगे, ए बारे इलाहा, हम सब के नबी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, इन तक पहुंचाने के लिए अपने 4 दांत को बेक वक्त शहीद किए हैं, अपने 2 बेटी को तलाक दिलवाए हैं, वतने अजीज इनको छोड़ना पड़ा। किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए। मेरे भाइयों, हम सब के आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। सहाबा के दौर के बातिल खड़े होंगे, वो भी सवाल करेंगे, इनको खड़ा किया जाएगा। ताबईन खड़े होंगे। बारे इलाहा, हज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा की जमात थी। हम सब के आका एक जिम्मेदारी इन लोगों को दिए थे कि गायबीन तक पहुंचा देना। ए अल्लाह, बैतुल मस्जिद नबवी के अंदर एक सुभान अल्लाह पढ़ने पर 50,000 का अजर है। बैतुल्लाह के अंदर एक सुभान अल्लाह पढ़ने का 1 लाख का अजर है। ए अल्लाह, सहाबा की 1.25 लाख सहाबा की जमात, सिर्फ 11,000 या 12,000 सहाबा की कब्र मक्का मदीना के अंदर, बाकी 1 लाख से ज़ायद सहाबा इस जिम्मेदारी को लेकर के, जिसको वक्तन फवक्तन जैसा मौका मिलता गया वो निकलते गए। मस्जिद नबी की भी इबादत को छोड़े, बैतुल्लाह की भी इबादत को छोड़े, कोई किसी मुल्क में, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों पर, कोई समुंदर के किनारे में अपनी कब्र बनाए हैं। मेरे भाइयों, ये 1.25 लाख सहाबा अपने इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तब ताबईन का नंबर आएगा, वो भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। हमारे दौर का नंबर आएगा, इस दौर के भी वो बीमारी वाले खड़े होंगे और कहेंगे, ए बारे इलाहा, हमारे दौर के, हमारे हर इलाके के जो रहबर थे, रहनुमा थे, जिम्मेदार थे, काजी साहब को, मुफ्ती साहब को, कारी साहब को, हाफिज साहब को, हाजी साहब को, नमाजी साहब को, मुखिया साहब को, मिंबर साहब को, इन सब को खड़ा कीजिए कि हमारी आखिरत के बारे में इसने क्या फिक्र किया है। हमारी रूह से ये 8 बीमारी जो शैतान दाखिल किया था, ये बीमारी हमारी रूह से कैसे निकल जाए, इसका ये क्या निज़ाम बनाया था, क्या मेहनत किया था, इससे मैं सवाल करूंगा। मेरे भाइयों, अगर हमें क़यामत के दिन खड़ा किया गया तो क्या जवाब देंगे हम? इसी के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम में से हर एक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हर एक के रूह से ये बीमारी निकल जाए। इसलिए आया है हदीस पाक के अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है, ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह के कुंबे हैं। अल्लाह के कुंबे, अल्लाह के ख़ानदान वाले, अल्लाह के अहल वाले। हम सब के नबी का फरमान है, अल खल्क़ अयालुल्लाह, कि मखलूक कुंबे सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ ईमान वाले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक हैं, ये सब के सब अल्लाह के कुंबे हैं। हम सब के नबी कह कर के गए कि जो भी अल्लाह के कुंबे के साथ एहसान का मामला करेगा, अपनी जान माल वक्त लगा करके इस पर एहसान करेगा, अल्लाह की निगाह में ये एहसान करने वाला पूरे कुंबों में, पूरी मखलूक में सबसे महबूब बंदा होगा, सबसे महबूब बंदी होगी जो अल्लाह के कुंबे के साथ एहसान करेगा। आया है ना, यही तो वजह है कि एक पारसा औरत, एक आबिदा औरत क्या की है कि बिल्ली के ऊपर जुल्म की है। उनके जुल्म की वजह से क्या हुआ है, किसका फैसला हुआ कि जहन्नम का फैसला हुआ। क्यों? कि अल्लाह की कुंबा है बिल्ली। और एक बिल्कुल फाहिशा औरत, कुत्ता अल्लाह के कुंबे में से है, उस कुत्ते को, कुत्ता सिसक रहा था पानी के खातिर, उस कुत्ते को ये फाहिशा औरत पानी पिलाई है। इस पानी पिलाने की बरकत से इनके लिए जन्नत का फैसला हुआ। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, ये कुत्ता बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम का फैसला होता है,
اس پر احسان کرنے کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کے پیچھے ہم احسان کریں گے، اس کے اوپر اپنی جان کو لگا کر کے، اپنے مال کو لگا کر کے، اپنے وقتوں کو لگا کر کے ان کی 8 بیماری کو دور کرنے کی فکر کریں گے، اس پر احسان کریں گے، تو کیا میرے بھائیوں کتا بلی پر احسان کرنے سے آدمی جنت میں جاوے اور اشرف المخلوقات پر یہ احسان کرے گا تو جہنم میں جائے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ اسے بھی جنت میں بھیجیں گے۔ آپ لوگ بتائیے میرے دوست بزرگوں، قرآن مقدس کے اندر ایک سورت ہے سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کے تاج و تخت، ان کی حکومت، پرندوں پر، ہواؤں پر، زمینوں پر، سب کچھ پر اللہ دیے تھے کہ ایک مرتبہ نکل رہے ہیں تو ایک وادی ہے، اس وادی میں چیونٹیوں کی گھنی آبادی، چیونٹیوں کی، تو ان میں سے ایک چیونٹی کو خبر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لاہو لشکر کے ساتھ ادھر سے روانہ ہونے والے ہیں، کہ گھوڑا بھی ہے، پیدل بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے اندر ایک فکر ستائی ہے چیونٹی کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے لاہو لشکر کے ساتھ ادھر سے گزریں گے، ہمارے جو یہ قبیلے کے ہیں، ہماری جو چیونٹیوں کی جماعت یہاں پر ہے، یہ ساری کی ساری چیونٹیوں کی دھجیاں اڑ جائے گی، ان کے پیر کے قدموں کے نیچے میں یہ روند ڈالیں گے، ہم سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر بھی نہیں ہوگی، فکر ستانے لگی۔ فکر کے بعد چیونٹی متفکر ہو کر کے اپنے 2 پیر پر کھڑی ہوتی ہے اور چیونٹیوں کو للکارتی ہے، چیونٹیوں کو دعوت دیتی ہے، یا ایھا النمل، اے چیونٹی